لاہور میں مزدہ ایسوسی ایشن مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج ہے۔ پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دے دیا۔ مظاہرین نے رنگ روڈ پر ناجائز ٹول پلازہ ختم کرنے اور گاڑیوں کی کینسل شدہ رجسٹریشن فوری بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مزدہ ایسوسی ایشن کے وفد اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات بھی جاری ہیں۔ لاہور میں مزدہ ایسوسی ایشن اپنے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج ہے اور پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دے رکھا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ رنگ روڈ پر ناجائز ٹول پلازہ ختم کیا جائے اور گاڑیوں کے کینسل شدہ رجسٹریشن کو بھی فوری بحال کیا جائے۔ رومیل الیاس ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ رومیل، بتائے گا مذاکرات میں کون کون شریک ہے اور کیا اطلاعات مل رہی ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل، آج سب سے پاکستان مزدہ ایسوسی ایشن کے طرف سے جو ہے وہ احتجاجی دھرنا پنجاب اسمبلی کے باہر دیا گیا ہے، جس پر ان کے مطالبات یہ ہیں کہ جو ناجائز ٹول ٹیکس ان سے وصول کیے جاتے ہیں تو وہ ختم کیے جائیں۔ دوسرا جو ہے وہ ان کی 7,500 سے زائد گاڑیوں کی جو رجسٹریشن ہے وہ محکمہ ایکسائز کی جانب سے کینسل کر دی گئی ہے، جس کے خلاف یہ لوگ باہر پنجاب اسمبلی کے باہر صبح سے جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ ان کے مذاکرات جو ہے وہ محکمہ ٹرانسپورٹ کے آفس میں پچھلے گھنٹے سے جاری ہیں، جو کہ تاحال بے نتیجہ ہیں، اور مذاکرات میں جو ہے وہ سیکٹری ایکسائز، سیکٹری ART، SP سول لائن صفدر رضا کاظمی اور CTO جو ہے وہ شامل ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ مزدہ ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر سمیت جو 5 رکنی وفد ہے وہ ان سرکاری افسران کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری افسران کی جانب سے ہمیں جو ہے وہ صرف یقین دہانیاں ہی کروائی جا رہی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری افسر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ دھرنا ختم کر کے چلے جائیں، آپ کے جو مطالبات ہیں یہ بعد میں دیکھے جائیں گے۔ مگر ان مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمیں ہمارے مطالبات کی منظوری کے جو نوٹیفیکیشن ہیں وہ ہمیں جاری نہیں کیے جاتے تب تک ہم یہاں پر دھرنا جاری رکھیں گے۔ جی بہت شکریہ رومیل اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق کرونا کے نئے ویرینٹ B.4 اور B.5 کی تصدیق ہوئی ہے اور اس کے مسلسل کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ مزید جانیں گے اپنی نمائندہ صبا بجیر سے۔ صبا، بتائے گا اس نئے ویرینٹ کے حوالے سے۔ صبا سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک میں کرونا وائرس کے نئے ویرینٹس سامنے آ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کرونا کے نئے ویرینٹ B.4 اور B.5 کی تصدیق ہوئی ہے اور اس کے مسلسل کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، جبکہ ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ وائرس مہلک نہیں ہے لیکن تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، صبا بجیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صبا، بتائے گا اس نئے ویرینٹ کے حوالے سے۔ کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن ملک میں کورونا کے نئے ویرینٹ B.4 اور B.5 کی تصدیق جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ قومی ادارہ صحت کا یہی کہنا ہے کہ B.4 اور B.5 ویرینٹ کیسز میں مسلسل اضافہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ٹھیک ہے صبا، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں تھی، شکریہ آپ کا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں IMF کے ساتھ 1-2 روز میں معاہدہ طے پا جائے گا۔ IMF کے ساتھ تنخواہوں کے معاملے پر کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ صاحب ثروت لوگوں پر ٹیکس لگایا جائے گا اور غریب لوگوں کو ٹیکس چھوٹ دی جائے گی۔ IMF 15% تنخواہیں بڑھانے پر اور 12 لاکھ تک انکم ٹیکس چھوٹ دینے پر مخالف۔ IMF کا تنخواہ بڑھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے، as long as we have the پیسے، اور 12 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے تنخواہ پہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات ہوگی۔ ٹیکس ایگزمپشن کا بتا دیں کہ 12 لاکھ وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فل مل کے پروٹیکٹ کریں گے۔ 47 بلین کا جو ریلیف دیا ہے اس میں کچھ کمی ہوگی؟ اس میں انکم ٹیکس ریلیف 47 بلین کا۔ سر اتنے اخراجات بڑھ رہے ہیں، آپ ٹیکسوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، تو وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ عوام کو ریلیف دیں یا ٹیکس لگائیں؟ کس چیز کے اوپر؟ عوام کو ٹیکس ریلیف دیں گے یا مزید ٹیکس لگائیں گے؟ بھائی عوام ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کون سے عوام ہیں۔ اگر صاحب ثروت لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگے گا، لیکن غریب عوام کو ریلیف دیں گے۔ اچھا یہ بتائیے پروگرام کب تک؟ میری اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ 1-8 دن کے اندر ہی ہو جائے گا۔ سینیٹر سلیم مانوی والا کا کہنا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دے دی ہے۔ حکومت نے بجٹ میں کوئی انڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگایا، بجٹ سے مہنگائی نہیں ہوگی۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو اچھی چیز ہے، دیکھیں اس بجٹ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی انڈائریکٹ ٹیکس گورنمنٹ نے نہیں لگایا۔ یہ پہلی دفعہ میں نے بجٹ دیکھا ہے جس میں کوئی انڈائریکٹ ٹیکس گورنمنٹ نے نہیں لگایا۔ دیٹ مینز اٹس ناٹ اے انفلیشنری بجٹ۔ جو بھی انہوں نے ٹیکس لگایا ہے وہ انڈیویجول پہ لگایا ہے، کمپنیز پہ لگایا ہے، بینکوں پہ لگایا ہے،
सब बाहैसियत लोगों पे टैक्स लगाया और पहली दफ़ा एक बहुत बड़ा जंप है, 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट कर दिए सैलरी को। इससे बहुत रिलीफ मिलेगा लोगों को, और जिनकी सैलरी कट जाती थी ऑन सोर्स, टैक्स कट जाता था, वो अब नहीं कटेगा और लोगों को जेब में पैसा मिलेगा। एक तरीके का उनको इंसेंटिव मिल गया फ्रॉम द गवर्नमेंट इन देयर सैलरी। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा ने बनी गाला में धरना दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुतालबात के हक में नारे लगा रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं, मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा इस बारे में। इस वक्त भी बनी गाला इमरान खान साहब के घर के बाहर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के भर्ती करदा 2017 में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे, उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त अगर कहा जाए कि बनी गाला जो इमरान खान साहब के घर को जाने वाला रोड है उसे बंद किया हुआ है, घेराव किया हुआ, गलत नहीं होगा। इस वक्त जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा शिद्दत है, उसके बावजूद हज़ारों की तादाद में ये मुलाजमीन इस ना तो कहीं जा रहे हैं और ना ही इनका इरादा लग रहा है कहीं जाएंगे। दूसरी जानिब दूसरी तरफ मुज़ाकरात का दौर जो है वो भी जारी है और हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब से इस सारे मामले पर सीनियर्स से राय ली तो सीनियर्स ने यही कहा कि अगर वो ये मुतालबात इस तरीके से ज़ोर बाजू पर मान लेंगे तो इस तरीके से और भी लोग खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे और ये आदत बन जाएगी बनी गाला आने की। लेकिन दूसरी जानिब जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन अपना हक लेने के लिए गुज़श्ता 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए उन्हें यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। दोनों तरफ इस वक्त डेड लॉक की सूरत हाल है। अगर थोड़ा सा आगे दिखाएं हम आपको तो आगे की तरफ यहाँ पर जो है पुलिस की एक बड़ी भारी नफरी जो है वो गेट के ऊपर मौजूद है और गेट के ऊपर जो है कोई भी नाखुशगवार वाक़े के लिए अंदर जाने के रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के चाको चौबंद जो दस्ते हैं यहाँ पर एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं और यहाँ पर मौसम की शिद्दत के बावजूद मुजाहिरीन मुस्तकिल डेरे लगाकर यहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। फैसलाबाद में मजदूरों के एहतजाज की वजह से पावर लूम्स बंद हो गई हैं। पावर लूम्स बंद होने से सूतर मंडी का कारोबार मुतासर है। मज़ीद जान लेते हैं फजील अहमद से। फजील, बताएगा क्या मुश्किलात दरपेश हैं? अच्छा, बिल्कुल फैसलाबाद के अंदर प्रोसेसिंग मिल्स जो ऑनर्स हैं उनकी जानिब से भी मिलें बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। उसके बाद जो लोकल इंडस्ट्री है, पावर लूम सेक्टर है, वो भी कोरियां वाला पुल हो या इसके अलावा जो भी सेक्टर हैं, मज़दूरों की जानिब से भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पावर लूमें भी बंद हैं। इसकी वजह से फैसलाबाद की सूतर मंडी पर क्या असरात पड़ेंगे? मेंबर पाइमा मेरे साथ मौजूद हैं, फैसल मियादाद, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी फैसल भाई, बताइएगा क्या कहेंगे कि जो प्रोसेसिंग मिल्स मालकान हैं वो भी हड़ताल पर जा रहे हैं, लूमें भी बंद हो रही हैं, क्या समझते हैं कि सूतर मंडी पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? सर डेफिनेटली जब लूमें बंद होगी तो धागे की डिमांड में कमी आएगी। जब डिमांड में कमी आएगी तो वो ज़ाहिर बात है अनसर्टेनिटी वाली पोजीशन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाएगी, जिस वजह से मेरा ख्याल है कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा और बिज़नेस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम होंगी। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि पावर लूमें बंद होने की वजह से और प्रोसेसिंग मिल्स जो है वो बंद होने की वजह से उसके असरात जो है वो कारोबार पर पड़ेंगे और इसके लिए जो ख़ास तौर पर सूतर मंडी का कारोबारी तबका है वो भी परेशान है कि जो एक तरफ लूमें बंद हो रही हैं, दूसरी तरफ प्रोसेसिंग मिल्स जो हैं वो भी बंद हो रही हैं, जिसकी वजह से धागे की ख़रीदारी जो है उसमें ख़ासी कमी आएगी और कारोबार पर इसके बुरे असरात जो हैं वो पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फजील आपका। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद नून लीगी मुनहरिफ रुकने असम्बली मियां जलील शरकपुरी ऐवान इकबाल में जारी इजलास में पहुंच गए। कहते हैं नून लीग को छोड़ा नहीं था, वो पार्टी से नाराज नहीं थे बल्कि पार्टी उनसे नाराज थी। जब वो नाराज थे तो आज खुद उन्होंने अगर 5-6 दिन से कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद देखा, जवेद लतीफ़ साहब को राहत तो मैंने सबको ये कहा कि आप लोगों ने खाम खा ऐसा माहौल पैदा किया था, मेरी तरफ से नहीं था। मेरा तो ये था कि अगर कोई बात मेरा इख्तलाफ रहे तो मेरा करना है। हाँ, आपको वो इख्तलाफ आए नहीं कबूल तो फैसला वो जो अक्सरियत का है अब नाना सुनाना सभी का हमें पार्टी से निकाल दे, मैं आप कैसे निकाल सकती हूँ, ये मैं बात कहता था। और अगर इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद का माहौल था, गुलजार साहब के खिलाफ था, तो मैं ये कहता ये इसका फायदा नहीं। अगला
اگلا الیکشن اللہ کو پتا ہے. اچھا بزدار صاحب سے ارادہ کیا ہے؟ ارادے کا فائدہ ہی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کی شان کو زیادہ پہچانا. فیصل آباد سے ممبر پنجاب اسمبلی میاں حامد رشید ایوان میں گر گئے. میاں حامد رشید پاؤں مڑنے کے باعث نیچے گر گئے. ممبر اسمبلی کے گرنے کی وجہ سے اجلاس کی کارروائی کو روک دیا گیا. کو بتائیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس 21 جون کو طلب کر لیا گیا ہے. قومی اسمبلی کا ایوان نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے لیے مختص کرنے کی تحریک منظور کر لی گئی ہے. اس حوالے سے بھی عثمان ذرا بتائے گا. جی بالکل، قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے. اجلاس جو ہے وہ 21 جون کو قومی اسمبلی ہال میں ہوگا. قومی اسمبلی کا ایوان نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے لیے مختص کرنے کی تحریک جو ہے وہ ایوان میں وزیر پارلیمانی امور مرتضی جوید آبادی نے پیش کی، جسے تحریک کو منظور کر لیا گیا ہے. عسکری قیادت جو ہے وہ قومی سلامتی سے متعلق امور پر سیاسی قیادت کو بریفنگ دے گی. تمام تر سیاسی جماعتوں کے قائدین کو اس اجلاس میں طلب مدعو کر لیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے FATF افغانستان کی صورتحال پر بھی عسکری قیادت بریفنگ دے گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان خان آپ کا. نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے ٹویٹ میں عمران خان پر تنقید کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جس شخص کی اپنی دہلیز پر ضرورت مند احتجاج کر رہے ہوں اور وہ صوبے کا حکمران بھی ہو، ان کی مدد کر سکتا ہو، مگر بے حسی اور لا تعلقی کا مظاہرہ کرے تو ایسے شخص کی ہر کال پر عوام بھی اسی طرح سے لا تعلق رہیں گے جیسے دھرنا اور کل کے احتجاج پر رہے. منافقت اور منافق خان کو عوام اچھی طرح پہچانتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا غریب اور پسماندہ طبقے کے لیے بڑا ریلیف. وزیر اعظم کا 5 بنیادی اشیاء ضروریہ کو اگلے مالی سال کے لیے کم نرخوں پر فراہم کرنے کا اصولی فیصلہ. مذکورہ سبسڈی یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے پورے ملک میں غریب اور پسماندہ طبقے کو فراہم کی جائے گی. آٹے، چینی، گھی، خوردنی تیل، دالیں اور چاول کی بازار سے کم نرخوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے گی. وزیر اعظم نے کراچی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے نیٹ ورک میں توسیع کی بھی منظوری دی. وزیر اعظم نے کہا کہ کراچی میں یوٹیلیٹی سٹورز کی کم تعداد کسی قدر منظور نہیں. کراچی میں یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد میں اضافے کا جامع منصوبہ 2 ہفتے میں پیش کیا جائے. پسماندہ طبقے کو اس وقت ریلیف کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. پسماندہ طبقے کے ریلیف کے لیے حکومت ہر قیمت خرچ کرنے کو تیار ہے. میاں والی اور گرد و نواح میں تیز آندھی کے ساتھ بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے. بادل برسنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. کاشتکاروں نے بارش کو کپاس کی فصل کے لیے انتہائی فائدہ مند قرار دیا ہے. سکھر میں گزشتہ رات کم وقت میں ہونے والی بارش نے جون کے مہینے میں پچھلے 8 سال کا ریکارڈ توڑ دیا. محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ رات 82 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش کے باعث نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv.